لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام. اصل میں تمہارا آنسو تمہیں اس کو رونا ہوتا ہے جسے رونے ہی نہیں دیا گیا. میں کیا بتاؤں تمہیں, میں کیسے سمجھاؤں تمہیں. میرے سامنے جو مجمع کھڑا ہے میں اس سے گزارش کروں گا اگر بیٹھ جائے تو میں مصائب شروع کر دوں. میرے سامنے بہت سارے لوگ ہیں, حرم مولا تک جو راستہ ہے اگر بیٹھ جاؤ یقین جانو تمہارا دامن اگر یہاں گندا ہوگا کثیف ہوگا تو تم اتنے ہی پاک دامن محشر میں اٹھائے جاؤ. مجھے یقین ہے جو اہل بیت کے دروازے پر اپنے غرور تکبر انانیت کو کنارے ہٹا کر زمین پر بیٹھ کر یا حسین کہتا ہے نا, زہرا خود پہ واجب کر لیتی ہیں کہ جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوا دوں گی جنت میں قدم نہیں رکھوں گی. رو رلاؤ, رونے والے کی صورت بناؤ. آپ کو پتہ ہے نا آپ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, جوگی پور کی مجلس ختم ہو جائے گی آپ چلے جائیں گے. زمین پہ مجلسیں تھوڑی ختم ہوگی. ایک مکان کی ختم ہوتی ہے دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے. ایک شہر کی ختم ہوتی ہے دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے. ایک مجلس اور مصائب ایک جگہ کا ختم ہوتا ہے دوسری جگہ شروع ہوتا ہے. ایک ماں ہے جو اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے, کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ, کبھی اس مقام کبھی اس مقام. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بڑے آرام سے پڑھوں گا. جب بھی رویا کرو نا, جب بھی رویا کرو دائیں بائیں کسی کو نہ دیکھا کرو, شرمایا نہ کرو, پریشان نہ ہوا کرو. تمہیں پتہ ہے آواز سے وہی روتے ہیں جن کا کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. سید سجاد سے بھیا شفیق سید سجاد سے سائل سوال کرتا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. مولا نے کیا کیا, کنیزوں اور غلاموں کو کربلا سمجھائی سکھائی, پھر ان کو مجلسوں کے لیے بلاتے اور خود سنتے, اور پھر جب وہ تیار ہو جاتے تو پھر انہیں دوسرے کے مکانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے. وہ چلے جاتے اور پھر اپنے مالکان کو بتاتے کربلا میں کیا ہوا. سارا فلسفہ کربلا غلاموں اور کنیزوں کے ذریعے سے عربستان میں پھیلا. سمجھ رہے ہیں آپ. تو سید سجاد کیا کیا کرتے تھے, مجلس ہو رہی ہے, خطیب مجلس پڑھ رہے ہیں, نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کہ مجلس ختم ہو لوگ دیکھتے سجاد دکھائی نہیں دے رہے. جب لوگ دور دیکھتے تو دیکھتے جہاں چپل اتار کے آیا ہونا وہاں تمہارا مولا بیٹھا ہوتا. ذاکر دوڑ کے جاتا, مولا ہمیں معاف کر دے. کہاں بیٹھا پتہ ہے پلٹ کے کیا کہتے, تو کس کے بابا کا مصائب پڑھ رہا تھا؟ کہ مولا آپ کے بابا کا. تو کس کا ذاکر ہے؟ مولا آپ کے بابا کا. تو پھر میری ذمہ داری ہے نا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ تیرا احترام کیا ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. بہت گرمی میں بیٹھے تھے, بہت تکلیف میں بیٹھے تھے, بہت پریشان تھے, امس بہت زیادہ تھی, پسینہ بہت زیادہ آ رہا تھا. ایک مجلس سے اٹھتے تھے, پریشان ہوتے تھے. پر تمہیں پتہ ہے تمہیں اس گرمی کا احساس نہیں ہے جہاں علی اکبر کا لاشا لا کے رکھا گیا تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تمہیں کربلا کی گرمی کا احساس نہیں ہے, ذرا بھی احساس نہیں. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کربلا میں گرمی کتنی تھی. اگر چنا یا گیہوں کا دانہ ڈال دیا جاتا بھن جاتا. پھر سوچو علی اصغر کو حسین نے زمین کربلا پر رکھا کیسے تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بڑی عجیب منزلیں, بڑے عجیب جملے اگر محسوس کر پاؤ. سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں. کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں مقام کا رہنے والا ہوں. کیا بتایا تو نے؟ مولا میں غریب ہوں. کہا سچ بتا, اگر تیرا خدا نہ کرے انتقال ہو جائے تو تیرے گاؤں والے, تیرے شہر والے, تیرے محلے والے کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہیں, دفن کر دیں گے. کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا. غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ.
خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا آوازوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے اس گریے کی آواز کو سلامت رکھے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں لیلا پہ کیا گزر گئی جب علی اکبر نے کہا اماں خدا پہ، تمہیں احساس ہی نہیں ہے یہ جو تم روتے ہو یہ بھی معجزہ ہے، جو تمہارا دل کربلا سے اتنا وابستہ ہو جاتا ہے، دوسری قومیں اگر تمہارا گریہ دیکھیں تمہارا مذہب قبول کر لیں، چونکہ اتنا گریہ وہی کر سکتا ہے یا تو جس نے سچ مچ یہ حادثہ دیکھا ہو، یا اس واقعے کو اتنا سچ سمجھتا ہو جیسے اپنے باپ کی موت کو سچ سمجھتا ہو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو تمہاری آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا، مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، سجاد رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو باواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ میں تمہارے سامنے عصمت کی دنیا کے جتنے علی گزرے ہیں ان کے مصائب کے دو جملے سنا دے رہا ہوں۔ وہ لو علی کا آخری وقت ہے، وہ لو سب سے وصیتیں ہو رہی ہیں، وہ لو حسین کی باری آ گئی، فرمانے لگے بابا بابا تیرا حسین تجھ سے مخاطب ہے، بابا زمین خرید لوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا کربلا سجا لوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا 1 سے 71 قربان ہو جائے نہ آنا ہو مت آنا، بابا تیرا حسین چلا جائے نہ آنا ہو مت آنا، بابا خیمے جل جائے نہ آنا ہو مت آنا، مگر بابا میری زینب جب اکیلی ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ بابا ضرور آنا۔ بولو کربلا میں شام غریبہ آ گئی، بولو بچوں کو گنا گیا، بولو زینب لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے سوئے ہوئے بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی، بولو وہ موقع آ گیا جب فکشف النقاب عن وجہ فاذا امیر المومنین، زینب کی آنکھوں نے دیکھا سامنے علی ابن ابی طالب ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زینب لپٹ جاتی، یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا زینب لپٹ جاتی، مگر زینب زمین پہ کچھ ڈھونڈنے لگی۔ علی نے سوال کیا لاڈلی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بابا زمین پہ خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہوں، کیونکہ میں کبھی بے چادر تیرے سامنے نہیں آئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بڑے آرام سے میں نے ایک علی کا تذکرہ کر لیا، چلو دوسرے علی کا ذکر سن لو، بس 2-4 جملے، پھر تیسرے علی کا ذکر سن لینا، مجلس تمام ہے۔ بولو حسین نے آستینیں سمیٹ لی، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں یہ کون سا منظر ہے، بولو حسین نے گھٹنے ٹیک کے زمین پہ بیٹھ گئے، بولو حسین نے برچھی میں اپنی انگلیوں کو بے بس کر دیا۔ اسی جوگی پور میں نے پڑھا تھا تم بہت دور تک اور دیر تک روئے تھے، دیکھو چھری میرے ہاتھوں کے بیچ میں جب آ جائے اور چھری کے قبضے کو پکڑوں گا تو میرا پورا ہاتھ کانپے گا۔ جب حسین نے برچھی کی علی کو پکڑا نا تو حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، پہلی بار لگا ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری بار لگا ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری بار جیسے ہی ہاتھ چھوڑنا چاہا نا علی اکبر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا بابا برچھی کھینچ، میں نہیں کانپ رہا، کربلا ہل رہی ہے، بابا کربلا۔
بس تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک منظر نزدیک سے محسوس کر لو، تاکہ مسائل میں صرف یہاں گریہ نہ کرو۔ جب اپنی بس میں بیٹھو بیٹھے بیٹھے رو، جب اپنی گاڑی میں بیٹھو روتے روتے جاؤ، جب اس مقام سے گزرو اتنا گریہ کرو کہ سیدہ آئے ہوئے مہدی سے کہیں میرے لال ان کا خیال رکھنا، انہوں نے میرے اکبر کے پرسے میں کمی نہیں کی۔ جزاکم اللہ۔ بیٹا سننا یہ جملہ، کربلا کے میدان کے بعد، اہل بیت کی شہادتوں کے بعد، سب سے زیادہ جن شہادتوں میں امام چہارم، امام پنجم، امام چہارم کے بعد سب سے زیادہ جس شہادت میں بہت کم وقت میں سب سے زیادہ درد محسوس ہوا ہے، وہ آپ کے 8ویں امام کی شہادت ہے۔ اور وہاں ایک خاص بات ہے، امام بھی اپنے بچے کے لیے ترس رہے ہیں، کیونکہ 3 سال سے اپنے بیٹے جواد کو نہیں دیکھا ہے۔ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، بیٹھے بیٹھے روؤ گے، مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا ایک مقام سے رد ہو رہے ہیں، دیکھا ایک شکاری ہے جو ایک ہرن کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہرن نے اپنی زبان بے زبانی سے مولا سے کچھ کہا، مولا فرماتے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، اس کے بچے اس کا انتظار کر۔ وہ آنے والے سے کہتا، وہ آنے والا دیکھ کے کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا، پہلی بات میں آپ کی بات کیوں مانوں، دوسری بات آپ کو کیسے پتہ چلا جانور کیا سوچ رہا ہے۔ کہنے لگے میں ضامن ہوں، میں اتنی دیر تک بیٹھوں گا جتنی دیر تک اس کا بچہ نہیں آ جائے، وہ جتنی دیر تک بچوں کی ماں نہیں آ جائے گی۔ مولا بیٹھے رہے، ہرنی گئی، تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ واپس آئی۔ وہ شکاری کہتا ہے مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ شکاری کہتا ہے اے آنے والے یہ بتا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے تو بتا آپ کون ہو، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، دوسرے آپ کو کیسے یقین ہوا کہ یہ واپس آئے گی۔ پلٹ کے فرمایا میں علی رضا ہوں۔ کہنے لگا میرے بچے آپ پہ قربان، میرا سارا گھر آپ پہ قربان، میں آپ کا چاہنے والا ہوں مولا، یہ بتا دیجئے یہ اتنی جلدی کیسے آئے۔ مولا نے فرمایا ٹھہر جا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے آئی، بچوں نے امام کے قدموں پہ اپنے چہرے کو ملنا شروع کیا۔ وہ بچوں کو دیکھ کے رو رہی تھی، امام ہرنی کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ روتے ہوئے امام کو دیکھ کے وہ شکاری کہتا مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا جب بچے چھوٹ جاتے ہیں، اگلے مہینے مسلم کی مجلسیں کرنے والے ہو، اگلے مہینے مسلم کے بچوں کی مجلسیں کرنے والے ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچے چھوٹ جاتے ہیں ماں باپ پر سخت ترین منزل ہوتی ہے۔ میں اس کی حالت اور کیفیت اس لیے بھی زیادہ سمجھ سکتا ہوں چونکہ میرا جواد مجھ سے بہت دور ہے، مجھے میرے جواد کی یاد آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مجلس کا اور مجلس تمام ہے۔ بادشاہ نے بلایا، زہر دے دیا، مولا چل کے اپنے حجرے کی طرف نکلے۔ میں تمہیں بتاؤں عجیب منزل بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو جب علی اکبر کے لاشے پر حسین چلے نا، سیدھے نہیں پہنچے، بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، گھٹنیوں کے بل چلتے تھے، چل کے اٹھتے تھے، اٹھ کے پھر کھڑے ہو کے چلتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے۔ یہ میں نے بس کربلا میں سنا تھا، مگر میں نے علماء سے بڑی عجیب روایت سنی۔ جب ظالم نے زہر دے دیا نا تو میرا امام رضا اس گھر سے اپنے گھر تک ایسے پہنچا جیسے کچھ بڑھا اور نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹھ گیا، سینوں کو دونوں بازوؤں کے درمیان، پھر کھڑا ہوا، پھر 2 قدم چلا اور نہ جانے کیا ہوا کہ بیٹھ گیا، پھر چلا جیسے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں۔ جملہ سنو گے، علی رضا اپنے گھر ایسے پہنچے ہیں جیسے حسین علی اکبر کے لاش پہ۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ مجلس تمام۔ مدینے میں سائل سوال کرتا ہے
مولا یہ بتا کربلا میں سب سے زیادہ آخری جملہ، مولا یہ بتا مدینہ میں سب سے زیادہ بس ہدیہ دے دو، بس تم اپنی ان آنسوؤں کے تحفے کو مولا کی خدمت میں پیش کر لو، یقین رکھو اگر دعا نہیں بھی مانگو گے تو دعا پوری ہو جائے گی۔ بس آنسو تمہارے خلوص کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تمہارے جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تمہارے نوجوانوں 13 سال سے 25 سال کی عمر جن کی ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مولا یہ بتا سب سے زیادہ کربلا میں تیرے بابا کو کس شہید نے پکارا؟ سجاد تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر بولے سب سے زیادہ میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا قاسم اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، پھر یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا جاتا قاسم کھنچتے ہوئے جاتے، پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں پڑ گیا۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، ہائے لعنت اللہ، لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا